توجہ رکھیے گا. تو بالوں کی خوشبو کا کتنے بال ہیں؟ 8 بال ہیں. اچھا پریشان تھا وہ کہ یہ کیسے طے ہو کہ یہ 8 بال رسول کے ہیں. پہنچ جائے بات تو مجھے بتائیے گا. ہر چیز بیان نہیں کی جا سکتی، بعض اوقات اشارے کیے جا سکتے ہیں. تو یہ وہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، میں فقط اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ حضرات میں خود ہے. تو کہ یہ کیسے طے ہو کہ یہ 8 بال رسول کے ہیں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ کہ اگر 1 بال بھی ہو تو بھی وہی خوشبو ہے. تو یہ کیسے طے ہو کہ 8 بال رسول کے ہیں؟ دلیل تو ہے نہیں. تخت پہ تو بیٹھا ہوں، دلیل نہیں ہے میرے پاس. تو کسی نے کہا کہ اے بادشاہ وقت پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ مشکل میں ہیں تو مشکل کشا کے پاس جائیے. حاجت رکھتے ہو تو حاجت روا کے پاس جائیے. مراد ہے تو باب المراد کے دروازے پہ آؤ. اور یہ تو زمانے کا دستور رہا کہ جب بھی کوئی مشکل میں آتا تھا تو اپنے دور کے مشکل کشا کے پاس جاتا تھا. یہ تو دستور رہا زمانے کا کہ جب بھی کوئی مشکل میں ہوتا تھا اپنے دور کے مشکل کشا کے پاس جاتا تھا. اور ایک صاحب کو تو قول لکھا تاریخ نے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور کمال جانتے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. تو بھئی خود سوچنے کی بات ہے کہ جو 70 مرتبہ اس دنیا میں بچا سکتا ہے، کیا اپنے باپ اور شیعوں کو 1 مرتبہ وہاں نہیں بچا سکتا ہے؟ اب پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں آدھا واقعے کی جانب، میرے پاس وقت نہیں ہے. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ چلیے مشکل کشا کے دروازے پر بلایا گیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو. سنیے گا بال رسول کا معجزہ. کہا کہ یہ 8 بال ہیں اس شخص کے پاس اور اس کا دعویٰ یہ کہ 8 بال رسول کے ہیں. آپ بتائیں ان میں سے کون سے بال آپ کے جد کے ہیں، کون سے بال آپ کے جد کے نہیں ہیں؟ اب اشارہ کر رہا ہوں. امام نے 8 بالوں کو دیکھا، 3 کو الگ کیا، 5 کو الگ کیا. کہا یہ 3 میرے جد کے نہیں ہیں، ہاں یہ 5 میرے جد کے ہیں. اب وہ میرا خیال ہے عدد سے گھبرا گیا تھا. کہنے لگا یہ کیسے کہا آپ نے کہ یہ 3 آپ کے جد کے نہیں ہیں، یہ 5 آپ کے جد کے ہیں؟ امام نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان 5 میں سے مجھے ویسی ہی خوشبو آ رہی ہے جیسی خوشبو مجھے اپنے بالوں سے آتی ہے. کہا کہ نہیں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. امام نے کہا ابھی ثابت کر دوں گا. ارے ہم اولاد ابراہیم ہیں، ابراہیم آگ میں نہیں جلے تھے نا، تو منگواؤ آگ، ابھی ثابت ہو جائے گا. آگ منگوائی گئی، دربار میں آگ لائی گئی. امام نے 3 کو اٹھایا، آگ کے قریب کیا. جیسے ہی 3 آگ میں گئے 3 جل کے راکھ ہو گئے. بالوں کی بات کر رہا ہوں، 3 بال جل کے راکھ ہو گئے. پھر امام نے 5 بالوں کو اٹھایا، آگ کے قریب کیا، آگ گلزار ہو گئی. کہا میں نے کہا تھا نا یہ 3 میرے جد کے نہیں ہیں. اس کا مطلب امام نے رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی جس کا تعلق ہم سے ہوگا آگ اثر انداز نہیں ہوگی، اور جو ہمارا نہیں ہوگا سب سے پہلے جلے گا. تو بال رسول کا کمال ہی ہے. معجزہ دیکھا آپ نے؟ رسول کے بال معجزہ. ایسا نبی بھیجا پروردگار عالم نے کہ اول سے آخر تک مکمل معجزہ ہے. نبی کے بال کا ایک اور معجزہ سناؤں. ایک مرتبہ نبی اپنے بال کو ترواش رہے تھے. ایک نبی کا چاہنے والا، محبت کرنے والا گوارا نہیں ہوا کہ نبی کے بال زمین پہ رکھے ہوئے ہیں. فوراً بڑا نبی کے بالوں کو اٹھایا تبرکن. اس کا مطلب اصحاب بھی تبرک کو مانا کرتے تھے. تبرکن بالوں کو اٹھایا اپنے گھر لے گیا. رات گزری، صبح نمودار ہوئی، دوڑا دوڑا آیا. کہا کہ یا رسول اللہ عجیب معجزہ میں نے کل شب دیکھا. کہا کیا معجزہ دیکھا؟ کہا میں نے معجزہ یہ دیکھا کہ آپ کے بال جو میں گھر لے گیا تھا کٹنے کے بعد، جسم سے جدا ہونے کے بعد پوری رات تلاوت قرآن کر رہے تھے.
اس کا مطلب یہ نبی کے بالوں کا معجزہ کے کٹنے کے بعد تلاوت قرآن کرے. ایک دن میں 8 دن کے برابر بڑھتے تھے بال رسول. توجہ, آگ کے قریب ہو جائیں, آگ کو گلزار کر دے بال رسول. بھائی کئی ہزار کلومیٹر تک خوشبو پھیلائے بال رسول. اتنا معجزہ ہے نا بال رسول میں, تو اب خود ہی سوچ لیجئے کہ جب بال رسول کا اتنا معجزہ ہے تو آل رسول میں کتنا معجزہ ہوگا. جب بال رسول میں اتنا معجزہ ہے تو آل رسول میں کتنا معجزہ ہوگا. پہنچی بات آپ حضرات تک؟ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ابھی بھی یاد کیجیے, اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے, فاتمہن 100%, 100% کامیابی ملی ہے ابراہیم کو. اور جب کامیاب ہو گئے تو اب ہم نے ابراہیم سے کہا, ابراہیم اب جب تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو تو اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. بہت گھبرا کے سنا آپ حضرات نے جملہ, لیکن جملہ میں پیش کروں گا پھر بہت پہنچے گی آپ حضرات تک. ابراہیم جانتے ہیں اس قدر افضل نبی کا نام ہے ابراہیم, ہمارے نبی کے بعد افضل ترین شخصیت ہیں نبوت کی فہرست میں. 5 عہدے ہیں پروردگار عالم نے جو عطا کیے فقط حضرت ابراہیم کو. پہلا عہدہ نبوت کا, پھر رسالت کا, پھر اولو العزم میں ہے ابراہیم, پھر اس کے بعد خلت کا عہدہ مقام خلیل, اور اس کے بعد یہ امامت کا عہدہ. لیکن کمال جانتے ہیں کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا ابراہیم جب آپ امتحان کامیاب کریں گے تب ہم نبی بنائیں گے. جب امتحان میں کامیاب ہوں گے تب رسول بنائیں گے. جب کامیابی ملے گی تب اولو العزم بنائیں گے. کامیاب ہوں گے تب خلیل بنائیں گے. کیا کہا؟ کامیاب ہوئے اب امام بنا رہے ہیں. اس کا مطلب اتنا افضل نبی بغیر امتحان کے امام نہیں بن سکتا ہے. تو پھر میں جملہ مائک سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں, بھئی جب اتنا افضل نبی بغیر امتحان کے لوگوں کا امام نہیں ہو سکتا تو ایک عام امتی کلمے کی بنیاد پہ زمانے کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ خود ہی عقل سے فیصلہ کیجئے, کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد علی محمد کے ساتھ. تو امامت کوئی معمولی شے نہیں ہے. بس عزیزوں آ جاؤں اپنے موضوع کی جانب. گھبرا گیا آپ حضرات, ابھی موضوع کی جانب آئے ہیں. آج کی حد تک جو مجھے بات کرنی انشاءاللہ موقع ملا کبھی اور بات پیش ہوگی. امام کے معنی لغت سے, پھر لغت کے امام کو قرآن کے امام میں دیکھیں گے. لغت اور قرآن نے جس امام کو بتایا ہے اسی امام کی اتباع کریں گے, کیونکہ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ اس قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے. سب کا یہی دعویٰ ہے, سب کا یہی عقیدہ ہے کہ اس قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں پہنچی بات آپ حضرات تک؟ ہر خشک و تر کا علم ہے قرآن میں. کسی نے علامہ طالب جوہری مرحوم اللہ مقاموں سے سوال کیا تھا. سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیں اس قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے؟ کہا ہر خشک و تر کا علم ہے. کہا اچھا جب اس قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے تو اس قرآن میں سے ہمیں کیمسٹری کی معلومات دکھائیں آپ. بھائی جب ہر خشک و تر کا علم ہے تو یہ جدید معلومات دکھائیں کہاں پہ ہیں؟ اگر ہیں اس قرآن میں تمام جدید معلومات تو دکھائیے, اور اگر نہیں ہیں تو اقرار کیجئے کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے. مسکرا کے فرمایا کہ دیکھو میاں بیج تو ایک ہی ہوا کرتا ہے. بھائی بیج تو ایک ہوتا ہے لیکن زمین کے فرق سے بیج کی تاثیر تبدیل ہو جاتی ہے. نہیں میں بات واضح کروں آپ حضرات تک. ایک بیج کو آپ بنجر زمین میں بوئیں گے, مجھے بتائیں آپ کا بیج ضائع ہو جائے گا. لیکن اگر اسی بیج کو سرسبز زمین میں بوئیں گے تو آپ وہ بیج تناور درخت بن جائے گا. قصور بیج کا ہے نہیں, زمین کے فرق نے بیج کی تاثیر تبدیل کر دی. اس کا مطلب انہوں نے سمجھایا نا کہ دیکھو میاں قرآن تو وہی ہے لیکن قرآن کی تاثیر تبدیل ہو جاتی ہے. قرآن جب اپنے غاصبوں کے ہاتھ میں آتا ہے حقیقتوں کو چھپا لیتا ہے, اور جب وارثوں کے ہاتھ میں آتا ہے حقیقت ظاہر کر لیتا ہے. اس قرآن میں ہر کچھ کو تر کا علم ہے. بس کرنا کیا ہے؟ قرآن کو پڑھ پڑھ کے جھومنا ہے. تو میں لغت سے سوال کروں گا, لغت جسے امام کہے گی اسی امام کو قرآن میں ڈھونڈیں گے اور پھر ہم اپنے امام تک پہنچ جائیں گے. میں نے سوال کیا لغت سے, لغت یہ بتا امام کسے کہتے ہیں؟ تو لغت نے جواب دیا
کہ لغت کہہ رہی ہے امام وہ ہے جس کی اتباع کی جائے، امام وہ کہ جس کی پیروی کی جائے۔ میں کہوں پروردگار عالم مجھے قرآن سے پتا چلے کہ میں کس کی پیروی کروں اور کس کی پیروی نہ کروں، قرآن سے ہی پتا چل جائے نا، میں کیوں کہیں اور جاؤں؟ کیونکہ آپ گواہی دیں گے بعض اوقات روایت پیش کرتے ہیں تو روایت ضعیف ہو جاتی ہے، واقعات پیش ہوتے ہیں تو واقعات جھوٹے ہو جاتے ہیں، تو قرآن سے ہی بات ہو جائے تاکہ کسی کو اختلاف کی گنجائش ہی نہ بچے۔ میں کہوں پروردگار مجھے قرآن سے بتا کہ میں کس کی اتباع کروں کس کی اتباع نہ کروں، تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، دیکھو خبردار ان کی پیروی نہ کرنا کہ جو گمراہ رہ چکے ہوں۔ پہنچ گئی بات؟ قرآن کہہ رہا ہے خبردار ان کی پیروی نہ کرنا، ان کو امام نہ ماننا کہ جو گمراہ رہ چکے ہوں۔ پروردگار یہ گمراہی کیا ہے؟ تو آواز آئی جھوٹ بولنا گمراہی ہے، قرآن نے کہا کہ نفاق گمراہی ہے، ایک مقام پہ کہا شراب نوشی گمراہی ہے، اور ایک مقام پہ کہا کہ بت پرستی گمراہی ہے۔ ترجمہ کروں اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے دیکھو جس کو امام ماننا ہو ماننا، لیکن یاد رکھو کبھی جھوٹے کو امام نہ ماننا۔ دیکھو جس کو ماننا ہو ماننا، لیکن خبردار کبھی منافق کو امام نہ ماننا، کبھی شرابی کو امام نہ ماننا، کبھی بت پرست کو امام نہ ماننا۔ نہیں پہنچی بات؟ یعنی قرآن نے کیا کہا؟ کبھی اسے امام نہ ماننا کہ جو بت پرست رہ چکا ہو نہیں رہ چکا ہو۔ اب جا کے کرنا یہ ہے کہ مکے کی تاریخ اٹھا کے دیکھنی ہے۔ جب آپ مکے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو تاریخ آپ کو چلا چلا کے بتائے گی کہ مکے کے ہر گھر میں بت تھا، مکے کے ہر گھر میں بت تھا، مکے کے ہر گھر میں بت تھا۔ تنہا علی کا وہ گھر تھا جہاں بت نہیں تھا۔ اگر کوئی پوچھے بھائی جب ہر گھر میں بت تھا تو علی کے گھر میں بت کیوں نہیں تھا، تو جواب یہی تو ہوگا نا کہ حضور بت ہمیشہ بت پرستوں کے گھر میں ہوتے ہیں، بت شکن کے گھر میں نہیں ہوتے ہیں۔ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہم سے نہ الجھیں۔ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ ہر گھر میں بت تھا، علی کا وہ گھر تھا جہاں بت نہیں تھا۔ اس کا مطلب قرآن نے بتایا نا کہ دیکھو جب بھی امام ماننا، بت شکن کو ماننا، بت پرست کو امام نہ ماننا۔ میں نے کہا پروردگار چلے میں مختصر کروں، یہ تو پتہ چل گیا کہ کس کی پیروی نہیں کرنی ہے، کسے امام نہیں ماننا ہے۔ اب ذرا قرآن سے یہ بھی پتہ چل جائے کہ کسے امام ماننا ہے، قرآن سے پتہ چل جائے، کیوں کسی روایت کی جانب جائیں؟ روایت کا انکاری نہیں ہوں میں، نعوذ باللہ، لیکن قرآن کا جو مقام ہے پروردگار قرآن سے پتہ چل جائے تاکہ کسی کو اعتراض ہی نہ رہے۔ تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک مقام پہ آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ حق کی اتباع کرتے ہیں۔ خاموش رہ گیا حضرات، کیا کہا قرآن نے؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ حق کی اتباع کرتے ہیں۔ پروردگار اس حق کو کہاں ڈھونڈوں؟ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی آیت میں اللہ نے کہا الحق من ربہم، حق وہ ہے جو تمہارے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کرنا یہ کہ دیکھنا اللہ کی طرف سے کون آیا ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اسی کو حق ماننا ہے۔ اچھا جانتے قانون طرفیت کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، مثال پہنچ جائے گی آپ حضرات تک، بات واضح ہو جائے گی۔ کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا 9 ربیع الاول قریب ہے، گھر میں ایک اہتمام ہے، آپ سے گزارش ہے شرکت فرمائیے گا، اور میں اس سے پلٹ کے کہوں کہ میں تو نہیں آ سکوں گا لیکن میں اپنی جانب سے اپنے پڑوسی کو بھیج دوں گا۔ سرکار بزرگ حضرات بتائیں بات چل جائے گی؟ نہیں چلے گی نا، سلامت رہیں۔ وہ مجھے بلا رہا ہے، میں کہوں کہ میں اپنے پڑوسی کو بھیج دوں گا، چلے گی بات؟ نہیں چلے گی۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں اپنی طرف سے اپنے گھر سے اپنے والد کو بھیج دوں گا، چل جائے گی بات؟ میں اپنی طرف سے اپنے گھر سے اپنے بھائی کو بھیج دوں گا، چل جائے گی؟ اس کا مطلب قانون آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ جو جس کی طرف سے آتا ہے وہ اسی کے گھر سے آتا ہے۔
یہی کہا، جو جس کی طرف سے آتا ہے وہ اسی کے گھر سے آتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الحق من ربہم، حق وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، جو جس کی طرف سے آتا ہے اسی کے گھر سے آتا ہے۔ یعنی اب کرنا یہ ہے کہ اگر حق کو ڈھونڈنا ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جا کے کعبے کے پاس چلے جاؤ۔ اگر کعبے سے کوئی اور آتا نظر آئے تو اسے حق مانو، اگر علی آتا نظر آئے علی کو حق مانو۔ شرط ہے ایک، بغض و حسد کا چشمہ اتارنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آنکھوں پہ بغض و حسد کا چشمہ ہوتا ہے تو سامنے والی چیزیں بھی نظر نہیں آتی ہیں۔